کوئنٹن ڈی کوک کی شاندار سنچری اور زورسی کے شاندار 50 کی بدولت ساؤتھ افریقہ نے پاکستان کو دوسرے ون ڈے میچ میں شکست دے دی۔ پاکستانی بالرز کا افریقن بیٹسمینوں نے مار مار کے برکس نکال دیا اور پاکستان کی اتنی گندی بولنگ اور اتنی گندی فیلڈنگ کہ کھلاڑیوں نے 3 یقینی کیچز چھوڑے۔ اگر وہ کیچ کر لیے جاتے تو میچ کا سیناریو مکمل طور پر تبدیل ہو سکتا تھا۔ میچ کی واحد وکٹ وسیم جونیئر نے لی۔ انہوں نے قدرے بہتر بولنگ کی اور باقی سارے پاکستانی جتنے بھی بالرز تھے ان کو مار مار کے کوئنٹن ڈی کوک نے ان کا چمڑی ادھیڑ دی۔ کوئنٹن ڈی کوک نے پاکستان کے خلاف دوسری اور اپنے ون ڈے انٹرنیشنل کیریئر کی 22ویں سنچری سکور کی اور ایک بار پھر فارم میں واپس آ گئے۔ کوئنٹن ڈی کوک جو کہ اپنے جارحانہ مزاج بیٹنگ کی وجہ سے دنیا بھر میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، کافی عرصے سے وہ بیڈ پیچ کا شکار تھے اور ان سے کوئی لمبی اننگ نہیں کھیلی جاتی تھی، اور بالآخر محمد وسیم جونیئر نے ان کو پہلے بھی ایک بال کی جس میں وہ لیگ بفور ہوئے، ریویو لیا اور ریویو ان کا ضائع ہو گیا، دوسری دفعہ بھی ان کا ریویو لیا گیا لیکن وہ ریویو بھی ان کا ضائع ہو گیا۔ بال جو امپیکٹ اس کا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ کوئنٹن ڈی کوک نے اپنی شاندار بیٹنگ کی بدولت پاکستان کے کھلاڑیوں کے جو بہت اچھے رن سکور کیے تھے بورڈ کے اوپر ان کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکے۔ اگر بات کی جائے پاکستان کی طرف سے تو ایک دفعہ پھر سلمان علی آغا نے شاندار سنچری سکور کی تھی اور یہ ثابت کر دیا کہ وہ ان کو ویسے ہی T20 کے کپتان نہیں بنایا گیا، وہ ایک ذمہ دار کھلاڑی ہیں۔ اس سے قبل کھیلے گئے میچ میں مین آف دی میچ تھے، آج بھی انہوں نے 69 رن سکور کیے۔ بابر اعظم ایک بار پھر فیل ہو گئے۔ بابر اعظم کو سعید انور کی 20 سنچریوں کا ریکارڈ برابر کرنے کے لیے 1 سنچری کی ضرورت ہے، لیکن ابھی تک بابر اعظم اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے آج جو بالنگ کی جا رہی وہ انتہائی بری بالنگ، پاکستان کے بڑے بڑے جو بالر تھے سارے ناکام ہوئے اور ساؤتھ افریقہ نے پاکستانی بالرز کو بالکل ایسے ہی ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جیسے کسی تھرڈ کلاس ٹیم کے بالر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ڈی زورسی کی یہ تعریف نہ کی جائے تو بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ انہوں نے جارحانہ اننگز کھیلی اور انہوں نے 40 بالوں پر اپنی 19 سنچری سکور کی اور بھرپور ساتھ دیا ڈی کوک کا، اور ایک بڑا ٹارگٹ تھا جو کہ پاکستان کی بالنگ جو دنیا کی ایک مضبوط ترین بالنگ اٹیک ہے اس کے خلاف اتنی اچھی بیٹنگ کرنا، اور پاکستان کو ہوم گراؤنڈ اور ہوم کراؤڈ کا ایڈوانٹیج ہونے کے باوجود بھی ساؤتھ افریقہ نے شاندار کم بیک کیا ہے اور 1-1 سے میچ کو تقریباً برابر کر دیا ہے۔ اب اگلا جو میچ کھیلا جائے گا وہ بھی فائنل ہوگا، اس لیے جو اگلے میچ سے پاکستان جو ہے اس کو بڑا ہی زیادہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو ٹف ٹائم دینا پڑے گا، تب جا کے ون ڈے سیریز بھی پاکستان جیت سکتا ہے۔ اس سے قبل کھیلی گئی T20 سیریز میں پاکستان نے 2-1 سے کامیابی حاصل کی، اور اگر پاکستان کو یہ سیریز مزید کامیاب بنانی ہے تو اب فائنل ون ڈے میچ بھی جیتنا ہوگا تاکہ وہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف یہ سیریز کو یادگار بنائے، کیونکہ ساؤتھ افریقہ پاکستان کے دورے پر ہے۔ پہلے 2 ٹیسٹ میچز ہوئے جو دونوں ٹیموں نے 1-1 ٹیسٹ میچ جیتا تو سیریز برابر ہو گئی تھی۔ اس کے بعد T20 کی سیریز ہوئی، اس میں پاکستان نے 2-1 سے T20 کی سیریز جیتی، جس کے مین آف دی سیریز فہیم اشرف تھے اور فائنل کے مین آف دی میچ جو تھے وہ سلمان علی آغا تھے۔ اس طرح پاکستان نے ایک بڑا اچھا کم بیک کیا تھا۔ پہلے میچ میں پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو ون ڈے میں شکست دی جو کہ فیصل آباد میں کھیلا گیا۔ فیصل آباد میں 17 سال کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ ہو رہی ہے اور شائقین بھرپور حاضری دے رہے ہیں۔ میچ کے اندر اسٹیڈیم مکمل طور پر فل ہوتا ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے ہر شہر میں کرکٹ کے بہت بڑے فین ہیں۔ دوسرا میچ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے آلموسٹ جیت لیا ہے، ان کو 1 وکٹ ان کی ابھی تک آؤٹ ہوئے ہیں کھلاڑی، اور ان کی 9 وکٹیں رہتی ہیں اور ان کو جیتنے کے لیے تقریباً 40 رن چاہیے ہیں، اور دونوں سیٹ بیٹسمین کریز پر موجود ہیں۔ پاکستان آج کا میچ جو ہار رہا ہے اس کی خاص وجہ پاکستان کی ناقص بالنگ اور ناقص فیلڈنگ ہے۔ اگر پاکستان کے کھلاڑی یہ جو انہوں نے کیچز چھوڑے ہیں وہ پکڑ لیتے
تو اس وقت سینیریو مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہوتا اور ساؤتھ افریقہ انڈر پریشر ہوتا۔ اب ساؤتھ افریقہ نے یہ میچ جیتنے کے بعد اپنا مورائل ان کا ہائی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو فائنل میچ کھیلا جائے گا فیصل آباد میں ون ڈے کا تیسرا میچ، وہ بڑا کانٹے دار ہوگا اور لوگوں کو بہت ہی اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔